مصائب مجلس کے بعد جناب صدیقہ کا کیوں؟ بس سن لیے مجلس تمام ہے. کہتے ہیں کہ وہ شخص کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے سر اٹھایا تو کہا آپ مجھے پہچانتے نہیں، میں عرب ہوں. انہوں نے کہا میں اتنا تو پہچان رہا ہوں کہ آپ ایرانی نہیں، عجمی نہیں، عرب ہیں. کہا یہ نہیں جانتے کہ میں سنی تھا، شیعہ نہیں تھا. کچھ زمانے پہلے ہی میں شیعہ ہوا ہوں. کیوں ہوئے، کیسے ہوئے، اب تجسس ہے نا. کاش میں عالم یہ تھا کہ میں امارات میں رہتا تھا، دبئی میں، میرا تعلق وہاں سے ہے. بہت بڑا کاروبار، بہت پیسے، بہت اللہ نے عطا کیا تھا، سب کچھ تھا، اولاد نہیں تھی. اب سوچیں جس کے پاس سارے اسباب ہوں، دولت ہو، ثروت ہو، کتنا ڈاکٹروں کے پاس جائے گا، حکیموں کے پاس جائے گا، اپنی ساری توانائی جو کچھ بھی کر سکتا ہے اولاد کے لیے کرتا ہے آدمی. ایک عمر ہو گئی، اولاد نہیں تھی. کچھ دنوں کے بعد اللہ نے سن لی اور ہمارے ہاں سارے ولادت نمودار ہوئے. زمانہ قریب آیا، بچے کی ولادت ہوئی تو بیٹا نہیں بیٹی تھی. میں نے کہا کچھ نہیں، اللہ نے بہترین تحفہ دیا ہے. بیٹی میری آنکھوں کا تارا، میرے کلیجے کی ٹھنڈک، بے پناہ محبت میں اس بچی سے کیا کرتا تھا. اتنی حسین تھی، اتنی خوبصورت تھی، اتنی پیاری تھی کہ صبح سے شام تک نہ جانے کتنی بار میں اس کو دیکھا کرتا تھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کرتا تھا. توجہ کریے گا، مجلس ختم ہو رہی ہے عزیزو. بچے کو دیکھا کرتا تھا، کاروبار بھی دیکھتا تھا، اتنا پھیلا ہوا بزنس، مگر وقت نکالتا تھا اپنی بچی کے لیے. دھیرے دھیرے بچی بڑی ہونے لگی، 1 سال 2 سال 3 سال تو اپنی زبان میں گفتگو کرنا شروع کی. اتنا شیریں بولتی تھی، اتنا میٹھا بولتی تھی کہ اب تو اور میں اس سے زیادہ کنیکٹڈ ہو گیا، اس سے دور نہیں رہ پاتا تھا. اگر وقت نہ ملے تو آفس جانے کے بعد بھی 2-3 بار فون کر کے اپنی بچی سے کچھ دیر بات ضرور کرتا تھا. توجہ، دھیرے دھیرے بچی 4 سال 5 سال کے قریب ہو گئی ہوگی. یعنی میں بچی سے بے انتہا مرتبط تھا، لگا ہوا تھا. اچانک ایک دن آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے گھر سے میری زوجہ کا فون آیا. میں نے فون اٹھایا تو گھبرائی ہوئی آواز میں ایک جملہ کہتی ہے، اگر اپنی بچی سے آخری بار ملنا چاہتے ہو تو جلدی گھر آ جاؤ. اگر اپنی بچی سے آخری بار ملنا چاہتے ہو تو جلدی گھر آؤ. کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں نے اپنی ساری توانائی اکٹھا کی، تیزی سے آفس سے گھر کی طرف دوڑا تو دیکھا ایک مجمع لگا ہے، لوگ اکٹھا. کیا ہوا؟ قریب پہنچا تو قضیہ کھلا. میری اسی بچی نے ایک سکہ نگل لیا تھا اور وہ سکہ اس کے سانس کی نلی میں جا کر کے کہیں پھنس گیا تھا. آنکھیں نکلنے کو تھیں، چہرے کی رنگت ہو چکی تھی، سانس بڑی مشکل سے آ جا رہی تھی. سب سمجھ چکے تھے کہ بس چند منٹوں ہی مہمان ہے. سوچ کے دیکھو عزیزو، کسی کے ساتھ اگر ایسا ہو اس کی کیفیت کیا ہوگی، باپ کی حالت کیا ہوگی. لیکن میری نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. بڑے بڑے ڈاکٹر دبئی کے، سب سے رابطہ کیا، لوگوں نے دیکھا، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے. کہا خطرہ ہے، اگر ذرا بھی جراحی کی گئی ہے، ذرا بھی آپریشن کی کوشش کی، ہاں اتنے وسائل نہیں ہیں، اس زمانے کی بات ہے، کیا کریں، کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، بچی کی جان بھی جا سکتی ہے، ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے. سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا. بالآخر میں نے ایک ڈاکٹر سے بہت ریکویسٹ کی، کوئی تو ذریعہ، کوئی راستہ تو بتائیں. اس نے کہا بھائی اس وقت جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اعتبار سے اگر آپ پیرس پہنچ جائیں اور فلاں ڈاکٹر سے مل لیں، اس نے ریفر کیا، وہ اگر آپریشن کے لیے ہاتھ لگا دے تو امید ہے کہ آپ کی بچی بچ سکتی ہے. کہتے ہیں میں نے آنن فانن ایک چارٹر فلائٹ کیا، بچی کو لیے ہوئے پیرس پہنچ گیا. اس ڈاکٹر سے رابطہ ہوا، وہ ڈاکٹر دوڑتا ہوا آیا ہاسپٹل میں، میری بچی کو ایڈمیشن مل گیا. ڈاکٹر نے آ کر کے بچی کو دیکھا، بہت روئی ہے عزیز، و ایک چمڑے لایا ہوں. بچی ان کو آ کر کے ڈاکٹر نے دیکھا، لے جائی گئی ہماری بچی آپریشن تھیٹر میں. تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نکل کے آتا ہے، کہتا ہے سنو بھائی، تمہاری بچی ہے اور بھی اولاد ہے؟ کہا نہیں بس ایک لوتی ہے، یہی ہے. کہا تو میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ بہت خطرناک آپریشن ہے، اگر اس آپریشن سے تمہاری بچی بچ بھی گئی پھر سمجھ لو پھر ساری زندگی بول نہیں پائے گی. کم سے کم اتنا ہوگا کہ ابھی بول تو نہیں سکتی ہے اگر بچ بھی گئی تو. کہتا ہے کہ جیسا ایسا لگا پورا ٹھنڈا پسینہ میرے وجود سے نکلا، پورا بدن بھیگ گیا. میں کہوں تو کیا کہوں، کتنی دیر گفتگو کرتا تھا، گھنٹوں فون پہ باتیں کیا کرتا تھا، اب اگر یہ بچ بھی گئی تو بول نہیں سکے گی. کہتے یہ کہہ کے ڈاکٹر تو آپریشن تھیٹر میں چلا گیا. اب مجھے نہ جانے کیا سوچی، میں کچھ نہیں سمجھ پا رہا تھا. یہ کہتا ہے اسی ہاسپٹل میں مجھے نہ سمت کا پتا تھا، کدھر پورب ہے، کدھر پچھم ہے، کدھر مدینہ ہے، کدھر مکہ ہے. میں نے اپنے اعتبار سے
معین کر لیا کہ یقیناً یہی مدینے کی طرف راستہ ہوگا. کہتا ہے سنی ہے، کہتا میں نے ہاتھوں کو بلند کر کے ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ آپ کے بھی ایک بیٹی تھی. یا رسول اللہ آپ کے بھی ایک بیٹی تھی، میرے بھی ایک ہی بیٹی ہے، اور یا رسول اللہ آپ کو بھی آپ کی بیٹی سے بڑی محبت تھی. یا رسول اللہ مجھے بھی اپنی بچی سے بڑی محبت ہے. یا رسول اللہ کرتا ہوں آج اگر آپ نے میری بچی کو شفا دے دی تو میں آپ کی بیٹی کے شیعوں میں شامل ہو جاؤں گا. کہتا یہ کہہ کر کے میں اپنے رخساروں کو پیٹ رہا تھا، سر پکڑے ہوئے ایک گوشے میں بیٹھ گیا. اچانک میں نے کچھ قدموں کی آہٹ سنی، دیکھا کوئی دوڑ بھاگ مچی ہوئی ہے. آپریشن تھیٹر کی طرف دیکھا، دروازہ کھلا ہے، ڈاکٹر آ رہا ہے، نرسیں نکل رہی ہیں، اور آ کر کے ڈاکٹر میرے قریب کھڑا ہوا. ایک جملہ کہتا ہے، اب وہ ڈاکٹر عیسائی ہے، توجہ کریے گا، ایک جملہ کہتا ہے بھائی بڑے خوش قسمت ہو، ابھی تو آپریشن شروع نہیں کیا تھا، ابھی تو صرف بے ہوش کیا تھا، عیسیٰ مسیح نے تمہاری بچی کو شفا دے دی. کیا ہوا؟ کا سکہ اپنے آپ باہر آ گیا، سکہ اپنے آپ باہر آ گیا. یہ کہتا ہے میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، وہ عیسائی ہے، وہ تو کہیں گے عیسیٰ مسیح نے شفا دے دی، مگر میں جانتا تھا کہ یہ عیسیٰ مسیح نے نہیں، اس نے شفا دی ہے جس کے گھر کی گدائی عیسیٰ بھی کرتے ہیں، مریم بھی کرتی ہے. کہتے میں بے تحاشا آپریشن تھیٹر کی طرف دوڑا. ڈاکٹروں نے روکنا چاہا کہ ابھی بچی ہوش میں نہیں ہے، مگر میں نے انسونی کر کے اپنے آپ کو بچی تک پہنچایا. کچھ دیر تک بچی سے لپٹا رہا، وقت آیا بچی ہوش میں آئی، آنکھیں کھولی، باپ کا چہرہ دیکھا، چیخ کر کے مجھ سے لپٹ گئی. لو دلوں میں یہ سب ہو گئی، چیخ کر بچی مجھ سے لپٹ گئی، مجھے بے تحاشا چومنے لگی. توجہ کریے گا، میں نے کہا بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا، اب تو کوئی اذیت نہیں ہے؟ کہا نہیں بابا کوئی تکلیف نہیں ہے، اب کوئی اذیت نہیں ہے. ارے میں طاقت اکٹھا کر رہا ہوں اگلا جملہ پڑھنے کے لیے، اگر آپ برداشت کر سکیں. باپ پوچھتا کوئی اذیت تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں؟ کہا نہیں بابا کوئی تکلیف نہیں. کہا مگر بیٹا یہ سکہ اپنے آپ کیسے نکل آیا؟ کہا بابا میں تو سو رہی تھی، مجھے کیا معلوم، اب یہ بچی ہے چھوٹی، اسے نہیں معلوم کہ بے ہوش ہے سو رہی ہے. کہتی میں تو سو رہی تھی، مگر میں نے دیکھا ابھی ابھی ایک بیوی آئی تھی، ایک بیوی آئی تھی، نقاب پوش تھی، چہرے سے اتنا نور ساتے تھا. انہوں نے آگے بڑھ کر کے مجھے پیار کیا، مجھے اپنے سینے سے لگایا، بڑی شفقت و مہربانی سے پیش آئی، اور اس کے بعد میری پیٹھ پہ ہلکے ہلکے تھپکی دیا. ان کی تھپکی کا اثر تھا، سکہ جو پھنسا تھا نس میں وہ منہ میں آ گیا، باہر نکل آیا، میں بالکل ٹھیک ہو گئی. میں نے ان سے نام پوچھا، نام تو نہیں بتایا. میں جملہ کہا، مجھ سے کہا کہ اپنے بابا سے کہنا کہ میرا بابا مجھے اس سے بھی زیادہ چاہتا تھا